الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، یہ بات چل رہی تھی اور ہم یہ بات سن رہے تھے، پڑھ رہے تھے کہ ایک سچا مسلمان قرآن کے آئینے میں اور پیارے نبی کے ارشادات کے آئینے میں کیسا نظر آتا. المسلم الصادق المؤمن الحق، سچا مومن اور سچا مسلمان کیسا ہوتا ہے. ہم ہیں تو ایسے نہیں، لیکن کم از کم صحیح تصویر، صحیح علم تو آ جائے، اور اس آئینے میں دیکھ کر ہمیں اندازہ ہو کہ کہاں کہاں کوتاہیاں ہیں. تو بات چل رہی تھی کہ ایک مسلمان جیسے اپنے اللہ کا حق ادا کرتا ہے، وہ والدین کا بھی خیال رکھتا ہے، اولاد کی بھی حقوق ادا کرتا ہے، ازواجی رشتہ اور اپنے اہلیہ کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتا ہے، لیکن اس سے بڑھ کر وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرتا. خاندانی زندگی صرف مسلمانوں میں، دنیا میں کہیں نہیں، بلکہ اب دنیا میں گھریلو زندگی بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے دین کا تقاضا ہے گھریلو زندگی، خاندانی زندگی ہمارے دین کا تقاضا ہے. اس لیے دنیا میں یہ کہیں نہیں ہے، صرف مسلمانوں میں. میں ایک دن بات کر رہا تھا رات کو کسی جگہ پر، تو ایک ساتھی کینیڈا کا آیا ہوا تھا، تو کہنے لگا جو آپ نے کہا وہ میں نے اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا. میں نے کہا کیا دیکھا؟ کیا ایک بس اسٹاپ پہ بہن اور بھائی کھڑے تھے، میرا تعارف ہوا، پتہ چلا یہ دونوں بہن بھائی ہیں، ایک ہی جگہ جا رہے ہیں. اتنے میں بس آئی، بھائی سوار ہو گیا، بہن کھڑی رہ گئی. میں نے کہا تم نہیں سوار ہوئی؟ کہا نہیں، کل ہم دونوں سوار ہوئے تھے، کرایہ اس نے دیا تھا، آج سوار ہوتے تو کرایہ مجھے دینا پڑتا، اس لیے میں نے کہا وہ چلا جائے، بعد میں چل جاؤں. ہم بس اوقات بغیر سوچے سمجھے اس نئی روشنی کی طرف دوڑے جا رہے، اور یہ سوچے دیکھے بغیر کہ وہاں ان کا کیا حال ہے. اس چمک دمک زندگی کے پیچھے بھاگے جا رہے، یہ سوچے بغیر کہ ہماری جو ایک اقدار ہیں اور یہ ہماری جو ایک خوبصورت زندگی ہے رشتے ناطے کی، اس سے کیا بنے گا؟ تو اس صرف اسلام کی تعلیمات ہیں. گھریلو زندگی، خاندانی زندگی، ایک سچا مسلمان اس کا اہتمام کرتا ہے کہ اس کا گھر اچھا ہو، محبتوں بھرا ہو، اور جو اس سے بن پاتا ہے وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کر. اچھا، اگر رشتہ دار بھی اچھا مسلمان بننا چاہیں تو وہاں سے بھی ایسے ہی بدلہ ملے گا، تو بتائیے کتنا خوبصورت خاندان بنے گا. لیکن اگر وہاں سے ایسا برتاؤ نہیں بھی ملتا تو سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ وہ اچھا کرے تو تم صرف اچھا کرو، بلکہ وہ اچھا نہ کرے تم پھر بھی صبر کرو. تم اپنی طرف سے قطع تعلق کا معاملہ نہ کرو. اگر وہ زیادتی کر رہا ہے، ناانصافی کر رہا ہے، تم صبر کر لو، برداشت کر لو، حلم سے کام لے لو، درگزر کر دو، معاف کر دو. لیکن تم اگر اچھے مسلمان بننا چاہتے ہو تو اچھے مسلمانی کا تقاضا یہ کہ تم پھر بھی اچھا ہی کرو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے دل من قطع کا، جو توڑے تم اس سے بھی جوڑو.
واعف عمن ظلمک، جو زیادتی کرے تم اسے پھر بھی معاف کر دو. واعطِ من حرمک، جو تمہارا حق ادا نہ کرے تم آگے بڑھ کر اس کا بھی حق ادا کرو. سبحان اللہ. خوبصورت اخلاق ہیں اسلام کے. ہمارے نبی کی خوبصورت زندگی ہے، اگرچہ نایاب ہوتی جا رہی ہے، لیکن سچے مسلمان کی زندگی کے اندر تو سچے مسلمانی کا تقاضا تو یہی ہے. پھر من قطع، جو توڑے تم جوڑو. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آیا، یہ میرا بھائی حضرت بہت زیادتی کرتا، ہمیشہ میرے راستے میں کانٹے ڈالتا ہے، روڑے اٹکاتا ہے. اب میں نے بھی طے کر لیا میں بھی کانٹے ڈالوں. اب فرمانا کہ تو بھی کانٹے ڈالے گا، وہ بھی کانٹے ڈالتا ہے، دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی، کوئی کانٹے اٹھانے والا بھی تو ہو. کوئی آدمی اخلاق کے لحاظ سے خاندان میں کمزور بھی ہوتا تھا تو نوبت جنگ و جدال تک نہیں پہنچتی تھی، اس لیے کہ ادھر سے اخلاق اچھے ہوتے تھے، ادھر سے درگزر ہوتا تھا. لیکن جہاں دونوں طرف بد اخلاقی ہو، پھر گھر بکھرتے ہیں، خاندان ٹوٹتے ہیں، پھر خاندان بکھرتے ہیں. تو ایک سچے مسلمان کی زندگی کیسی ہوتی ہے؟ وہ جہاں اپنے بچوں کا خیال رکھتا ہے، وہ اپنے گھر والے کا خیال رکھتا ہے، اپنے والدین کے حقوق ادا کرتا ہے، اس سے آگے بڑھ کر جتنا اس سے بن پاتا ہے اپنے رشتہ داری کا بھی حق ادا کرتا. رشتوں کو بھی نبھاتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے بصلۃ الارحام، رشتوں کو جوڑنے کے لیے اور بتوں کو توڑنے کے لیے اور اللہ کی وحدانیت کے لیے. سبحان اللہ. یعنی دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی کو کیا اہمیت دے رہے ہیں. فرمان لگے اللہ نے مجھے بھیجا ہے رشتوں کو جوڑنے کے لیے، بتوں کو توڑنے کے لیے، اللہ کی وحدانیت کو دلوں میں ڈالنے کے لیے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ. والدین کے بعد رشتہ داری. ایک شخص آیا کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں کل کامیاب ہو جاؤں اور جنت کا مستحق بنوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز کا اہتمام کرو، زکوٰۃ دو، وتصل الرحم، اور رشتوں کو جوڑو، صلہ رحمی کرو. صلہ رحمی. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انعام بھی بتایا اس دنیا میں. فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقی وینسأ له فی اثری فلیصل رحمہ. جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے دنیا میں اچھے تذکرے ہوں، لوگوں کی زبان پر اس کی تعریف ہو، عزت کے بول ہو، اور اس کا رزق کشادہ ہو، تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کر رہے. بعض اعمال ایسے ہیں جس کے ثمرات آدمی اس دنیا میں بھی دیکھتا ہے. ویسے تو ثمرات اعمال کا اصل اجر و ثواب آخرت میں. بعض اعمال ایسے ہیں کہ اس کے ثمرات آدمی اس دنیا میں بھی دیکھتا ہے، ان میں یہ بھی ہے. فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ اپنا رزق کشادہ کرے اور لوگوں کی زبان پر اس کے لیے عزت کے بول، تعریف کے بول ہوں، فلیصل رحمہ، صلہ رحمی سے کام، رشتوں کو جوڑے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جنت میں نہیں جائے گا قطع تعلق کرنے والا، جنت میں نہیں جائے گا قطع تعلق کرنے والا. سامنے والا بد اخلاقی کا مظاہرہ کر رہا ہے، وہ اس کی بات ہے،
میں تو اچھا مسلمان بننا چاہتا ہوں، میں اپنی طرف سے اپنا دل صاف کر دوں. بلکہ فرمایا بہت مبارک راتیں، بہت مبارک راتیں، لیلۃ القدر، رمضان کی گھڑیاں، شب جمعہ، مقدر راتیں، مقدس گھڑیاں، آدمی کی دعائیں آسمانوں پہ رک جاتی ہیں. فرمایا جب تک یہ قطع تعلق نہیں ختم کرے گا اس کی دعائیں اوپر نہیں جائیں گی. رشتے داری نبھاؤ، اپنی طرف سے تمہارا سلوک اچھا ہو، اخلاق اچھا ہو. اور ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا، سامنے والے کا رویہ، برتاؤ، اخلاق بہت کمزور ہے، لیکن تمہیں انعام بڑا ملے گا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ ان الرحمہ لا تنزل علی قوم فیہم قاطع الرحم. اللہ اکبر. اس گھرانے پہ اللہ کی رحمت نہیں آتی جس گھرانے میں کوئی قاطع رحم، قطع تعلق کرنے والا ہو. ان لوگوں پہ اللہ کی رحمت نہیں آتی جہاں کوئی قطع تعلق کرنے والا ہو. لوگ کہتے ہیں بندش ہو گئی. ارے میاں جب ہر ایک کا منہ دوسرے طرف ہے اس گھر میں تو بندش نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ لوگ کہتے ہیں بندش ہو گئی. جب ہر ایک کا گھر میں دوسرا رخ دوسری طرف ہے، کوئی سیدھے انداز سے دوسرے سے بات نہیں کرتا، کئی کئی دن گھر میں گزر جاتے ہیں، پھر بندش کیوں نہ ہو؟ اعمال تو خود کرتے ہیں بندش والے، اور پھر کہتے ہیں کسی نے بندش کر دی. اور سچے نبی نے بندش کھولنے کا راستہ بھی بتایا ہے. رزق کشادہ ہو جائے گا، صلہ رحمی کرو. کرتے نہیں ہیں. ہاں اس کو وظیفہ بدولو، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو گئے اتنا وظیفہ کر لو، یہ کر لے گا. نہ ادھر دیکھنا نہ ادھر دیکھنا، بس سامنے دیکھنا اور اتنا مرتبہ پڑھ لینا، یہ پڑھ لے گا. وظیفوں میں بہت آگے ہے، لیکن زندگی نہیں بدلے گا، دل نہیں صاف کرے گا، کھوٹ ختم نہیں کرے گا، دل سے درگزر نہیں کرے گا، معافی تلافی نہیں ہوگی. وظائف پڑھ رہی ہوگی، ہر نماز کے بعد مصلی پہ بیٹھ کے وظیفے پڑھ رہی ہوگی، مجموعہ وظائف سامنے ہوگا، پڑھ رہی ہوگی وہ. لیکن زبان کی سختی ایسی ہے کہ رشتوں کو کاٹ دیتی. زبان کی کاٹ ایسی ہے کہ محبت کے رشتوں کو کاٹ دیتی ہے. زہر ہے، زہر زبان پہ پھینک دیتی ہے، رشتوں میں کڑواہٹ آ جاتی. یہ ہے بندش. اس سے گھروں سے، زندگیوں سے اللہ کی رحمت روٹھ جاتی ہے. اس سے گھروں سے، زندگیوں سے اللہ کی رحمت روٹھ جاتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ان الرحمہ لا تنزل علی قوم فیہم قاطع الرحم. اللہ کی رحمت وہاں نہیں آتی جہاں کوئی قطع تعلق کرنے والا. فرمایا آدم کے بیٹے کے اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں ہر دن خمیس شب جمعہ کو، لیکن اس شخص کا عمل قبول نہیں ہوتا جو قطع تعلق کرنے والا ہو. اس کا عمل قبول نہیں. تو ہمارے دین میں اور اسلام کی تعلیمات میں یہ ہے رشتوں کو جوڑو، خاندانوں کو جوڑو. اور سامنے والا اگر بد اخلاق ہے تم پھر بھی صبر سے کام لو، درگزر سے معاف لو، معافی سے کام. تم اپنی ذات سے دل کو صاف رکھو. بس اوقات میں معافی مانگتا ہوں، سامنے والا معاف نہیں کرتا، تو اللہ کے ہاں آپ بری و ذمہ، آپ کا درجہ اللہ کے ہاں بلند ہو گیا. اب وہ اس کی کوتاہی اور زیادتی ہے، وہ سوچتا نہیں
اگر آج وہ معاف نہیں کرتا تو کل پھر اسے بھی معافی نہیں ملی. اس لیے ہمارے نبی فرمایا کرتے تھے معافی دینے میں جلدی کیا کرو، کل تمہیں بھی اللہ جلدی معاف کر دیں. معاف کرنے میں جلدی کیا کرو، کل اللہ کریم تمہیں بھی جلدی معاف کر دیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ بڑے آدمی تھے. ان کی بیٹی پر مکہ کے بد نصیب لوگوں نے الزام لگایا حضرت عائشہ پر رضی اللہ تعالیٰ، بہتان بھی ایسا دردناک تکلیف دے. تو ان میں ایک مخلص مسلمان بھی ان کی باتوں میں آ گیا. اچھا، وہ مخلص مسلمان ایسا تھا جو حضرت کا رشتہ دار بھی تھا، حضرت اس کی خدمت بھی کرتے تھے، اس کا خیال بھی رکھتے تھے، غریب بھی تھا. اس کی زبان پر بھی ایسی بات آ گئی تو حضرت کے کانوں میں پڑی تو فرمایا آج کے بعد میں اس کی خدمت نہیں کروں. اب اس نے معافی مانگ لی اللہ سے. قرآن کی آیت آ گئی، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ تو جو تمہیں یہ پسند ہے تو پھر تم میرے بندوں کو جلدی معاف کرو. تو وہ بغیر فرمانے کہ اللہ مجھے تو اسی کی ضرورت ہے، میں نے فوراً معاف کر دیا اور اب اس کو میں اس کی خدمت دگنا کروں گا، پہلے سے بھی زیادہ خدمت کروں گا. تو ہمیں تو معافی کی ضرورت ہے نا، ہم بھی اللہ کے لیے معاف کر دیا کریں. یہ کچرا، یہ دل کی گندگی اگر لے کے گئے بھی تو کیا پائیں گے؟ تو صلہ رحمی، درگزر، معاف کر دینا، یہ سچے مسلمان کی خوبیاں ہیں. سچے مسلمان کی خوبیاں ہیں. اللہ تعالیٰ یہ خوبیاں ہمیں بھی نصیب فرمائے، یہ سب صفات ہمیں بھی نصیب فرمائے، ایسے بڑھیا اخلاق اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عطا فرمائے. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. نستغفر الله ونتوب إليك، نستغفر الله ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.